کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر اس قدر احسانات کیے کہ ان احسانات کو گنا نہیں جا سکتا، ان احسانات کا بدلہ دینا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس پیغمبر کے نواسے کو اس کی امت شہید کرے گی؟ یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، اس قدر محال تھا۔ لیکن امت کے ان لوگوں نے جن کے دل میں نبی کا درد نہیں تھا، انہوں نے اس مثال کو سچ ثابت کر کے دکھایا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے، اور اس میں وہ حدیث بھی ہے جس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے وہ بوتل دی جس کے اندر مٹی تھی، فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے حسین کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو جب میں ان صحابہ کے روکنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ صحابہ نے اپنا کردار ادا کیا کہ نواسہ رسول کی جان کی حفاظت کے لیے، نواسہ رسول کے تحفظ کے لیے، نواسہ رسول کے نہ جانے کے اوپر کردار ادا کرنے کے لیے صحابہ نے بھرپور محنت، کوشش اور اپنے دل و جان سے محبت کا اظہار کیا۔ لیکن حضرت امام کو جو کوفہ جانے پر مجبور کر رہی تھی وہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، جو مجبور کر رہی تھی وہ حدیث تھی، جو مجبور کر رہی تھی وہ تقدیر تھی، جو مجبور کر رہی تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تھا۔ حضرت امام نے وہاں جانا تھا، وہاں جا کر وہاں کردار ادا کرنا تھا، وہاں جا کر یزید کو بتانا تھا کہ حق والے، ایمان والے، قرآن والے، اسلام والے مر تو جاتے ہیں، کٹ تو جاتے ہیں اور آخرت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایک بددینت انسان کی جو خلاف شرع کا بھی ہو اور جو خلاف دین کی بات کرتا ہو اس کی وہ بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت امام ثابت کر کے گئے ہیں اور دنیا کو سبق دے کر گئے ہیں کہ جھوٹ کے سامنے، فتنے کے سامنے اور یزیدیت کے سامنے مر تو جانا، کٹ جانا، لیکن ان کے سامنے سر کو مت جھکانا۔ یہی امام حسین کا پیغام ہے۔